اشہدو اللہ الہ الا اللہ چہرہ علی کا، اشہدو ان محمد رسول اللہ چہرہ علی کا۔ بلال اذان کہہ کر زمین پر آئے، پاس بیٹھنے والوں نے کہا بلال جب رسول نے کہا تھا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے، تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اذان دیتا، یہ تو نے علی کو دیکھ کے اذان کیوں دی؟ بلال نے کہا خاموش، حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے، جس کا گھر تھا اسی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات بآواز بلند۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، ان کے ہمشیرہ کو مالک عزاداری کا وارث اولاد نرینہ عطا فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا مل کر مانگا کریں پالنے والے، ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سارے چہرے وہ تشریف رکھتے ہیں جو ہر مقام پر مجلس اعزا کی زینت بنتے، میرے بھائی جناب رب نواز صاحب، چودھری تصور صاحب، شانی شاہ جی اور دیگر احباب۔ پہلے جملے سے اندازہ ہوگا وقت سے بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں، چونکہ سرگودہ خمسہ ہے تو وہاں بھی بر وقت پہنچنا ہے۔ چند جملے یہاں بھی آج کے کہنا چاہتا ہوں۔ مولا امیر کا ایک فرمان پڑھتا ہوں، اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ کہاں تک آپ ساتھ دیں گے۔ سرکار فرماتے دوست اس کو رکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہے، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ بہت مہربان، بہت شکریہ جناب۔ بالخصوص جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، مالک آپ کو آباد رکھے، اور اتنا اچھا آپ سماعت کرتے ہیں تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پہلے یہ مولا کا فرمان پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ کون کون میرے ساتھ کتنا شریک عبادت ہے۔ معصوم فرماتے دوست اس کو رکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہے، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ معصوم فرماتے دشمن اس کو رکھو جس کے دل میں ہمارا بغض ہے، چاہے وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ توجہ ہے آپ سے میرے مولا مل کے توجہ ہے، جہاں آپ اتنے اچھے احباب بیٹھے ہیں، مولا کے بہترین مداح خان جناب سید اون صابر صاحب بھی تشریف لے آئے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ مولا فرماتے دوست اس کو رکھو جس کے دل میں ہاں جی ہماری محبت ہے، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور دشمن اس کو رکھو جس کے دل میں ہمارا بغض ہے، چاہے وہ تمہارا بولو نہیں آپ سب نے بولنا ہے۔ ہماری کسی سے صلح ہے تو علی کی وجہ سے، کسی سے جنگ ہے تو علی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ اس بات پر ہمارا کل بھی شکریہ تھا، ہمارا آج بھی ہے اور حشر تک رہے گا، اس لیے کہ علی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ میں نے علی کے بارے میں رسول کا فرمان پڑھ رکھا ہے کہ یا علی جو تیرا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے،
وہ کوئی کام کرے نہ کرے گھر جا کے ماں کو سلام ضرور کیا کر. ہائے ہائے ہائے، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ. مل کر توجہ ہے آپ صاحب محترم کی. چور صاحب چونکہ اب یہ میں تو واقعی سمجھا تھا تھکنا بشریت کا تقاضا ہے، میں سمجھا تھا کہ تھکے بیٹھے ہیں، لیکن آپ سارے تازہ دم بیٹھے ہیں. اور ویسے بھی میں یہ ذکر کرنے کے لیے آیا، یہ میرا کمال نہیں ہے. آپ یہ ذکر سننے آئے، آپ کا کمال نہیں ہے. بانیان نے فرشیدہ بچھائی، ان کا کمال نہیں ہے. کمال خراسان کے شہنشاہ کا ہے. میرا 8واں مولا فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے، نعرے لگاتا ہے، داد دیتا ہے، اپنا کمال نہ محسوس کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اسے اس کام کے لیے منتخب کیا. ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی، بہت مہربانی. مل کر الحمدللہ. آپ جتنے بیٹھے ہیں سارے وہ احباب بیٹھے کہ جن کے دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتی ہے. ادھر ادھر کی بات بھائی رب نواز صاحب آپ جانتے ہیں، بھائی جانی کی مجھے آتی نہیں ہے، جتنی دیر پڑھنا ہے. چور صاحب فضیلت اہل بیت، مالک آپ کے بیٹے کو قوت گویائی عطا فرمائے. جو بیمار ہے مالک کے ذکر کا صدقہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. بالکل قریب تر دو آج کی باتیں سنیے. مکہ فتح ہوا، رسول نے بلال کو بلایا اور کہا بلال مکہ فتح ہوا ہے، اسلام کی فتح کا اعلان کرو اذان کہہ کر. سب بولیں گے تو لطف آئے گا. آپ سب کو بولنا آتا ہے، تھوڑا سا اور بولیے گا. مکہ فتح ہوا ہے، اسلام کی فتح کا اعلان کرو اذان کہہ کر. بلال نے کہا سرکار بالکل ٹھیک ہے. جانے جو اذان جو شروع کرنے لگے، رسول نے کہا ٹھہرو، آج ہم خوش ہیں، تمہارے عہدے میں ترقی کرتے ہیں. آج اذان کعبہ کی چھت پہ جا کر دو. بہت شکریہ. جو ہاتھ آج بدعت علی میں اٹھ رہا ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ نجف اشرف اسی سال علی کی ذریعے سے ضرور مس ہوگا. ذرا اسٹیٹس تو دیکھیں کہ یہ بلال کون ہے کہ جسے رسول یہ مقام دے رہے ہیں کہ کعبہ کی چھت پر جا. یہ وہی بلال ہے کہ جسے کچھ لوگوں نے رسول سے کہا تھا کہ یہ شین کی جگہ سین کہتا ہے، اسے اذان کے عہدے سے برخاست کیجئے. رسول نے کہا تمہارے کہنے پر کر دیتا ہوں، تمہارے کہنے پر، مگر ذرا سوچو جب اس کو سین پسند ہے. ہائے ہائے ہائے، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھوڑا سا جب وہ شین کی جگہ، بڑی مہربانی، جب وہ شین کی جگہ سین پسند کرتا ہے تو پھر ان کا نہیں سرکار ایک بار ہمارے کہنے پر بلال سے کہیں کہ اذان نہ دے. رسول نے کہا ٹھیک ہے. بلال کو بلا کے کہا کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ کل اذان نہ دے. اس نے کہا ان کی مرضی ہے. کہا ان کی مرضی ہے. کہا آپ کی مرضی تو نہیں. رسول نے کہا نہیں میری بات نہیں، ان کی بات ہے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے خدا حافظ. یہ جو چلا چور صاحب دبئی تک اگر بات یاد نہ رہی تو سمجھوں گا کہ علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر نہیں دیا، بلکہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ایک لمحے کے لیے اگر بات میں سمجھاؤں تو مدت معصومین میں ضرور بولیے گا. جملہ کہوں بلال بزم رسالت سے جانے لگے تو فوراً جناب سلمان نے ہماری مشکل آسان کرنے کے لیے یہاں سے ہاتھ تھاما اور پوچھا بلال کہاں جا رہے ہو؟ گھر جا رہے ہو؟ کہا نہیں. کسی چوک چراہے پر؟ کہا نہیں. کہا وہاں جا رہا ہوں جہاں سے سورج بھی اجازت لے کر نکلتا ہے. ہائے 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 ہائے. مل کر آئیے. توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی. مولا کے انتہائی بہترین اور بزرگ مداح خان جناب امیر جعفری صاحب تشریف لے آئے. تھکے نہیں ہیں تو ایک صلوات آپ باواز بلند پڑھیے گا. بسم اللہ ماشاءاللہ. توجہ ہے آپ صاحبان محترم، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ تھوڑا سا آگے چلیں. بس میرا دو جملوں کا آج کا اور ساتھ دینا. کیا کہا اس کی چوکھٹ میں جا رہا ہوں کہ جہاں سے سورج بھی اجازت لے کر طلب ہوتا طلوع ہوتا ہے. آپ میں سے کون ہے جو نہیں جانتا کہ وہ چوکٹ کس کی ہے؟ نہیں بولو. جانتے ہیں نا؟ سیدہ کی چوکٹ. دستک دی، اندر سے فضا نے پوچھا کون؟ کہا میں آپ کا بھائی سلمان. کیوں آئے ہو؟ کہا لوگوں نے مجھے اذان دینے سے روک دیا، سیدہ کے رجسٹر میں شکوہ لکھوانے آیا ہوں. بس سیدہ سے پوچھ کر بتلا دے کہ بلال کے لیے کیا حکم ہے.
میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، بول سکتے تو ضرور بولیے گا۔ سیدہ آئیں اور سیدہ کے پاس آئیں جناب فضا، ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی وہ میرا بھائی ہے نا بلال، اسے لوگوں نے اذان دینے سے ہٹا دیا۔ بات تو وہی ہے، مالک جسے پڑھنے کا جیسا ڈھنگ عطا کریں، اگر بولیں تو میں جملہ کہوں حضور لطف لیجیے گا۔ سیدہ نے کہا پھر؟ فرمایا بی بی وہ ہمارے دروازے پر آیا ہے کہ سیدہ سے پوچھو کہ ان کی مرضی کیا ہے۔ سیدہ نے مسکرا کر کہا فضا تو بتلا تیری مرضی کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہو رہے ہیں۔ کیا کہا سیدہ تو بتلا؟ سیدہ فرماتی فضا تو بتلا کہ تیری مرضی کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہا حبش کا رہنے والا ہے، میں تو چاہتی یہی ہوں کہ ہماری چوکٹ پر آیا ہے، چلو اس کا بھرم رہ جائے، اس کی عزت رہ جائے۔ مجھے خبر نہیں ہے یہ جملہ سننے کے بعد ترلائی کے اس گھر کے اندر جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے یہاں کون رہ جائے گا، اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے جنت البقیع کون جانا چاہتا ہے؟ جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے۔ بی بی نے کہا عزت رکھوانا چاہتی ہے بلال کی؟ کہا ہاں۔ کہا جا، پھر بلال کی ایسی عزت ہوگی کہ زمانہ یاد کرے گا۔ بی بی کیا کہوں؟ کہا جا کر کہہ دو کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کہہ رہی ہے کہ کل اگر سورج بلال کے علاوہ کسی اور کی آواز پر طلوع ہوا، حشر میں بطول سورج کی شفاعت نہیں کرے گی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ توجہ ہے؟ لطف آیا صاحبان محترم؟ اللہم صلی علی محمد۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ اب بات سمجھ میں آگی؟ بس ایک جملہ آج کا اور سنیے اور پھر میں ممبر اپنے محترم کو دوں آج کا۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ اب بلال کا یہ مقام کہ سیدہ نے فرمایا کہ جب تک بلال اذان نہیں دے گا سورج طلوع نہیں ہوگا۔ اس بلال کو رسول نے کہا اذان دے، بات بولی تو نہیں تھی؟ فتح مکہ بلال اذان کہنے لگے، رسول نے کہا نہیں آج تمہارے عہدے میں ترقی ہے۔ سرکار کیا کرنا ہے؟ کہا اذان کعبہ کی چھت پر جا کر دو۔ اب مجھے دکھ لگے گا اس شخص پر جو میری آج کی یہ بات سمجھ کے نہ بولا۔ بلال کعبہ کی چھت پر آئے اور خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ رسول نے کہا بلال اذان کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگے سرکار ایک مشکل آ گئی۔ سرکار نے کہا کیسی مشکل؟ کہا جب میں پہلے اذان دیتا تھا زمین پر کھڑے ہو کر تو رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف۔ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں۔ کیا کہا کہ جب میں اذان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کر تو رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف، آج ہوں کعبہ کی چھت پر، اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ اب مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا۔ رسول فرماتے بلال یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہے۔ سرکار کیسا امتحان؟ کہا ہم سب یہاں موجود ہیں، تیرا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے دے، میں محمد وعدہ کرتا ہوں اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا۔ اب بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ کو دوڑایا تو کیا دیکھا؟ نبی سے 2 قدم پیچھے ابو طالب کے خون کی شرافت، مسجد کا نمازی، تلوار کا شاکار، میدان کا غازی، حسنین کا بابا، جبرائیل کا استاد، زمین کا باپ، ساقی کوثر، قرآن کا ساتھی، میرے اور آپ کا علی مولا کھڑا تھا۔ بلال نے رخ علی کی طرف کیا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، چہرہ علی کا، اشہد ان محمد رسول اللہ، چہرہ علی کا۔ بلال اذان کہہ کر زمین پر آئے، پاس بیٹھنے والوں نے کہا بلال جب رسول نے کہا تھا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے، تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اذان دیتا، یہ تو نے علی کو دیکھ کے اذان کیوں دی؟ بلال نے کہا خاموش، حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے، جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری، لطف آیا؟ مل کر علی۔ توجہ ہے آپ صاحب؟ فرمائے جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا، اور یہ فضیلت صرف میرے اور آپ کے علی مولا کے پاس ہے، جو آیا تو اللہ کے گھر میں، جو رہا تو مومن کے دل میں۔ ایک جملہ آج کا اور سنیے، کون علی؟ ممبر کوفہ پر بیٹھ کرنا علی مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، بہت شکریہ۔ علی فرما رہے تھے دنیا والوں تم نے جانا ہی نہیں کہ میں علی کون ہوں، آؤ آج علی اپنی زبان سے آپ بتلائے
اگر سننا چاہتے تو بولیے کچھ باتیں آج اور انشاءاللہ پھر 29 محرم کو جو ترلائی کی بارگاہ میں وہاں انشاءاللہ تفصیلی حاضری ہوگی. بس آج کا چونکہ ابھی پڑھنے والے سارے احباب موجود ہیں اور مجلس کو اپنے وقت پر اختتام ہونا ہے. بس ساتھ دیجیے. علی فرماتے ہیں کہ دنیا والو آج کا فضائل کا آخری جملہ, اور میں الحمدللہ ان خطبہ میں سے ہوں کہ جو کہیں کہ آخری جملہ تو اس کا مطلب آخری جملہ ہوتا, اس کے بعد کا جملہ نہیں ہوتا, چونکہ یہ تو ممبر ایسا ہے کہ جہاں جو بات کی جائے پھر اس بات پر پابند رہنا چاہیے. آج کا جملہ سنیے. علی فرماتے دنیا والے تم نے جانا ہی نہیں کہ میں علی کون ہوں. علی اپنی زبان سے خود بتائے. چور صاحب میں پڑھوں گا, یہ بولتے رہیں گے, جتنا یہ بولیں گے اتنی بات میں سناتا رہوں گا. بھائی رب نواز صاحب علی فرماتے دنیا والو میں علی کون ہوں. سنو, آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی. تھوڑے لوگ بولے ہیں, تھوڑے لوگ بولے ہیں, تھوڑے لوگ بولے ہیں. میں نے تو یہ نہیں کہنا کہ اب ہاتھ یہاں اور یہاں آپ نے بولنا ہے. کیا کہا؟ آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی, نوح کی کشتی میں نے کنارے لگائی, ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار میں نے کیا. نہیں, آپ بولتے آئیں, بولتے آئیں. یوسف کو یعقوب سے میں نے ملایا. معراج کی رات پردے میں میں بولا, ہجرت کی رات بستر پر میں سویا, غدیر میں تھا, بدر میں تھا, احد میں تھا, خندق میں تھا. مومن بلائے تو مدد کرنے کے لیے آنے والا میں علی تھا. خدا مند سخن حضرت میر انیس نے دیکھا کہ کسی کا گزارا علی کے بغیر نہیں, تو قلم اٹھایا اور لکھ دیا خورشید فلک عکس در تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آ گئی. یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی جو 11 محرم کو بے پلان اونٹوں پر بیٹھنے لگیں تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے. اگر روئیں تو میں ایک جملہ آج کا کہنا چاہتا ہوں, سید ہوں, کھول کر نہیں کہوں گا, جملہ میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا. 11 محرم کو بھائی شانی ہر بی بی کو بے پلان اونٹ پر بٹھایا گیا, حسین کی یتیمہ کو باندھا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اس لیے میں آپ کا ہائے کہہ لینا ہی کافی ہے. میں نے کہا ہر بی بی کو بے پلان اونٹ پر بٹھایا گیا, حسین کی یتیمہ کو باندھا گیا. اور پھر جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف چلا نا, اگر رونا تو جملہ آج کا یہی سمجھنا, چلا ابھی 5-10 میل گیا ہوگا, یا نوک سینہ پر حسین کا سر رک گیا. یہ جملہ پردے میں بیٹھے میری بھائیوں بہنوں کے لیے ہے. شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا, آ کر کہیں گا سجاد بابا سے کہو آگے چلے. سید سجاد کہتے بابا آگے کیوں نہیں چلتے؟ حسین رو کر فرماتے کیسے چلوں, وہ جو میرے سینے پر سوتی تھی, میری سکینہ اونٹ سے نیچے گر گئی, جب تک سکینہ نہیں ملے گی میں نہیں چلوں گا. سید سجاد اپنی پھوپھی کے ساتھ صحرا میں آئے تو کیا دیکھا؟ ایک بی بی کی گود میں 4 سالہ معصومہ سر رکھ کے سو رہی ہے. علی کی بیٹی آگے بڑھی اور سکینہ کو اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا اے بی بی تیرا شکریہ, شام غریبہ جسے نیند نہ آئی اسے تیری گود میں نیند آ گئی. یا اس بی بی نے نقاب ہٹا کر کہا زینب پہچان, دادیوں کو پوتیاں بہت پیاری ہوتی, میں بقیہ چھوڑ کر اپنی سکینہ کو لے کے اللہ اللہ